میرے دوستو، آج ماہ شعبان کے دوسرے منگل 8 رمضان المبارک کے دن یہ وظیفہ کر لینا۔ کہا جاتا ہے کہ جو بندہ اس وظیفے کو کر لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن بڑھ جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ سارے بند نصیب کھول دیتا ہے۔ یہ وظیفہ ساری نحوستوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا طاقتور اور پاورفل ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اور میں آج آپ کو نہایت ہی آسان طریقے سے اس طاقتور وظیفے کے بارے میں بتاؤں گا، تاکہ کسی بھی غلطی کی یا پھر کوتاہی کی گنجائش نہ رہی، اور ماہ رمضان کے 8 روزے کا یہ وظیفہ کسی بھی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ والو، ماہ رمضان کے مہینے کی برکت اور فضیلت تو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ جس کو پڑھنے میں صرف چند منٹ لگیں گے، اس گھر کا انشاءاللہ تبارک و تعالی بچہ کروڑ پتی بن جائے گا۔ اس گھر سے غیب سے پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، نحوستوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا تو آج ماہ شعبان کے 8ویں روزے میرے بتائے گئے طریقے سے یہ عمل کر کے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ اگر اللہ کی ذات نے چاہا تو انشاءاللہ پورا سال کبھی بھی کسی اور وظیفے کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ بہت سارے میرے مسلمان بہن بھائی کومنٹ کرتے ہیں کہ آپ خدارا اتنی بڑے باتیں نہ کیا کریں کہ گاڑیاں مل جائیں گی، بنگلہ مل جائے گا، رزق مل جائے گا، گھر میں رزق کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ یہ باتیں میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ کا یقین بڑھے، اور یہ باتیں جھوٹی نہیں ہوتی۔ اللہ کی دین میں کوئی شک نہیں ہے، وہ جس کو چاہے کیا سے کیا کر دے۔ کوئی شک ہے؟ اگر نہیں ہے تو کومنٹ میں پھر اپنا نام ضرور لکھیے گا۔ جن کو یقین ہے کہ اللہ کی ذات ہر وہ کام کر سکتی ہے، وہ کومنٹ میں اپنا نام ضرور لکھ کر جائیے گا۔ میرے دوستو، وظیفوں کو پڑھا کرو، یہ قسمت بدل دیتے ہیں۔ باقی اللہ پر چھوڑ دو۔ جو مالک پتھر میں کیڑوں کو رزق پہنچا سکتا ہے، جو مالک سارے جہاں کو پالتا ہے، وہ اللہ آپ کو بھی ضرور عطا کرے گا۔ جو مالک غریب کو بادشاہ اور بادشاہ کو غریب کر دے، وہ مالک مولا جو کچھ چاہے مرضی کر سکتا ہے ان وظیفوں کے صدقے۔ اس لیے آپ سب میرے مسلمان بہن بھائیوں، آج کے اس وظیفے کی ویڈیو کو پورا دیکھنا، ویڈیو کو کاٹ کر یا پھر سکپ کر کے نہ دیکھنا۔ کوئی ایسی بات نہ رہ جائے جس کی وجہ سے آپ کا یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، کوئی ایسی ایک نقطہ بھی نہ رہ جائے کہ جس کی وجہ سے آپ اس وظیفے کو کریں، لیکن آپ کے لیے وہ نقطہ جاننا ضروری تھا، لیکن آپ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھ کر کاٹ کر دیکھتے ہوئے اس ایک چھوٹے سے نقطے کو ضائع کر گئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ بس سچے دل سے اس وظیفے پر عمل کیجئے گا۔ اللہ کی ذات نے چاہا تو ہر پریشانی ضرور ختم ہو جائے گی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اتنا پاورفل ہے کہ اگر 8 رمضان المبارک کو صرف چند منٹ نکال کر 10 منٹ لگیں گے اس وظیفے کو کرنے میں، اگر کر لیا جائے تو انشاءاللہ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ جو بھی میرا مسلمان بہن یا بھائی جس مقصد، جس حاجت کے لیے بھی اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو پڑھے گا، پورے یقین کے ساتھ وظیفے کو کرے، باقی اللہ پر چھوڑ دے۔ یہ نہ سوچا کرے کہ یہ وظیفہ کام کرے گا کہ نہیں کرے گا، اللہ کی دین میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ حالات کس طرح کے ہیں، مہنگائی بہت ہی زیادہ ہے، گزارا کرنا اس مشکل گھڑی میں بہت مشکل تر ہو گیا ہے۔ غریب بندہ تو 2 وقت کی روٹی بمشکل کھا سکتا ہے۔ تو میرے مسلمان بہن بھائیوں، اس مہنگائی سے چھٹکارا پانے کا حل صرف اللہ کی ذات ہی ہمیں عطا کر سکتی ہے۔ ہمیں صرف اللہ کی ذات سے مانگنا چاہیے، کوئی پیر یا فقیر ہمیں اس چیز کو نہیں دے سکتا، اللہ کی ذات سے ہی ہم سب کو مانگنا ہوگا۔ آج ہمارے پاس ماہ رمضان المبارک کا اتنا بابرکت مہینہ آیا ہے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اس بابرکت مہینے میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ سے اپنی وہ حاجت مرادوں مانگ لے، جس چیز کی بھی ہم کو حاجت یا مراد ہے۔ میرے دوستو، آج وقت ہے، ورنہ پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ پھر ماہ رمضان المبارک پورے سال بعد آئے گا، ہمیں پھر دوبارہ انتظار کرنا پڑے گا۔ تب تک ہم یوں ہی ان تکلیفوں مشکلوں میں اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو آج وقت ہے، آج موقع ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ آج اگر آپ کے پاس وقت ہے تو صرف چند منٹ بھی نکال لینا، تو اگر اس وظیفے کو کر لے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات اتنی غفور الرحیم ہے۔ میں نے آپ کو آگے بھی بتایا ہے کہ جو اللہ پتھر میں کیڑے کو رزق پہنچا سکتا ہے، جو مالک بادشاہ کو غریب اور غریب کو بادشاہ بنا سکتا ہے، اس کی دین میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ کچھ کن کہے تو فیا کن، پوری کائنات بن جاتی ہے۔ تو پھر اللہ کی ذات، اللہ کی دین میں کوئی شک ہے تو بتائیں مجھے۔ ماہ رمضان المبارک کی برکت کا اندازہ ہر میرے مسلمان بہن بھائی کو اچھی طرح ہے۔
اس لیے اس بابرکت مہینے میں جتنی زیادہ ہو سکے اللہ کی عبادت کریں اور اس مہینے کو گناہوں میں نہ گزاریں بلکہ اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ دیا جاتا ہے۔ ہر ایک کام کو، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کرنے کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ غیر فرض عبادت بھی پڑھے تو اس کا بھی اللہ پاک کی ذات اسے پرانے زمانے کے جو فرض ہوتے تھے اس کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ یعنی کوئی بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت جس طرح کی سنت پڑھ لیں یا نفل پڑھ لیں تو اللہ پاک کی ذات اس بندے کو اس سنت یا نفل پڑھنے کے جو ثواب ہوتا ہے وہ پرانے زمانے کے فرضوں کے برابر عطا کرتا ہے۔ اس ماہ رمضان المبارک میں ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے کام کرنے کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، کیونکہ مالک مولا نے کہا ہے کہ رمضان میرا مہینہ ہے اور اس کا میں خود ہی اجر دوں گا۔ میرا اللہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، ہم کو مانگنا نہیں آتا، اللہ کی ذات تو ہم پر لٹانے آتی ہے۔ جب صبح فجر کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، تو اللہ پاک کی ذات بندے سے خود پوچھتی ہے کہ اے میرے بندے بتا تجھے کیا چاہیے۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، وہ جو ٹائم ہوتا ہے فجر کا، یعنی جب ہم سحری کرتے ہیں، اور افطاری کا وقت، یہ وقت بہت ہی زیادہ بابرکت وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ پاک اپنی رحمتوں اور برکتوں کو لٹا رہا ہوتا ہے، اس لیے اس وقت میں جتنا ہو سکے اللہ سے مانگو، جتنا ہو سکے۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، جو کچھ ہو شرماؤ نہ، اللہ سے مانگ لو، چھوٹی سی چھوٹی حاجت، چھوٹی سی چھوٹی ضرورت کو اللہ سے مانگ لو۔ آج کا یہ وظیفہ اسی مقصد اسی حاجت کے لیے ہے، اس لیے آپ نے صرف چند منٹ نکال کر اس وظیفے کو 8 رمضان المبارک میں کر لینا ہے، اور پھر اللہ کی ذات سے اس وظیفے کو، اس ایک چھوٹی سی آیت کو پڑھنے کے بعد جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں۔ میں نے آپ کو آگے بھی کہا ہے کہ سچے دل سے مانگیں، اللہ کی ذات آپ کو ضرور عطا کرے گی۔ بس آپ نے صرف اور صرف، میں کہتا ہوں کہ 5 منٹ لگیں گے۔ میں وظیفہ بتا رہا ہوں اس لیے مجھے تھوڑا وقت لگ سکتا ہے، لیکن آپ نے غور کرنا ہے اور بالکل اسی طرح کرنا ہے جس طرح کہ آج کی میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ جو بھی چیز، جو بھی حاجت آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو ضرور مل جائے گی، وہ آپ کو اسی بابرکت مہینے میں حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے اس مہینے میں ہمیں اللہ سے ہر وہ چیز مانگنی ضرور ہے جس چیز کی ہمیں حاجت ہے۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، لوگوں کے آگے آپ کو جھکنا نہیں پڑے گا، لوگوں سے آپ کو مانگنا نہیں پڑے گا، چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے لوگوں کے پاس جانا نہیں پڑے گا کہ مجھے یہ ضرورت ہے، آج مجھے ایمرجنسی آ گئی ہے، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے کچھ پیسے دے دو۔ لیکن کوئی بھی بندہ آپ کی اس وقت مدد نہیں کرتا جب یہ آیت آپ کی مدد کرے گی، جب یہ وظیفہ آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ کی ذات غیب سے آپ کو اس پریشانی، اس مشکل میں نجات دے گی۔ جب کوئی بندہ بھی آپ کے قریب نہیں آئے گا، ہر بندہ آپ سے دور بھاگے گا، آپ کو سمجھے گا نہیں بلکہ آپ کو جھٹلارے گا۔ اس لیے آج وقت ہے کہ صرف چند منٹ نکال لیں ہم اور اس وظیفے کو کر لیں۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، میرے دوستوں، ہمیں پھر جعلی پیروں فقیروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی، ہمیں کسی بھی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی، ان کو زیادہ پیسے دینے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آپ نے بس اس ایک چھوٹی سی آیت کو جو میں بتاؤں گا 70 بار پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ جتنا یقین کے ساتھ پڑھیں گے یہ آیت، یہ ایک چھوٹی سی آیت آپ کو اتنا ہی زیادہ فائدہ دے گی اور آپ کی حاجتوں اور مرادوں کو اللہ کی ذات سے پورا ضرور کروائے گی۔ میرے دوستو، ویڈیو کو آپ نے بالکل بھی کاٹ کر نہیں دیکھنا، اور آج کل ہم جو سحری میں یعنی جو افطاری میں ہم دعا کروا رہے ہوتے ہیں، اس دعا کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے کامنٹ میں اپنی پریشانی اور اپنا نام ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے لیے میں افطاری کے وقت خصوصی دعا کروں گا جس میرے مسلمان بہن یا بھائی نے کامنٹ کیا ہو، اور اپنا مسائل اور اپنا نام ضرور لکھ دینا ہے۔ انشاءاللہ افطاری کا وقت مقبولیت کا وقت ہوتا ہے، وہ لمحے، وہ گھڑیاں اللہ کی ذات لاکھوں کروڑوں بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتی ہے۔ لاکھوں کروڑوں دعائیں جو بھی بندہ کرتا ہے اللہ کی ذات اس بندے کو دیتی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے بھی دعا کی جائے گی۔ آپ نے بس کامنٹ میں اپنا نام اور اپنا مسائل ضرور لکھ دیں کہ آپ کو کیا حاجت ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا آپ کے گھر میں پریشانی ہے۔ انشاءاللہ جب آپ کے لیے دعا کی جائے گی، اور جتنے بھی میرے مسلمان بہن یا بھائی اگر 50-100 بھی دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو،
تو 50 دیکھنے والے اگر کومنٹ کریں گے اور میرے مسلمان بہن بھائی کومنٹ میں آمین لکھیں گے تو اللہ کی ذات پتہ نہیں کس کی آمین کو قبول کر لے، کس کی گھڑی ایسی ہو، کس کا ایک ایسا آمین ہو جس کو اللہ کی ذات سب کے لیے باعث رحمت بنا دے، سب کی حاجتوں مرادوں کو اللہ کی ذات پوری کر دے۔ انشاءاللہ اس ایک چھوٹی سی آیت کو آپ پڑھ کے آپ کو جس قسم کی بھی حاجت ہے، اگر گھر کی حاجت ہے، میں نے بار بار پھر اس بات کو آج کہنا ہے آپ سے کہ آپ نے بالکل بھی شرمانا نہیں ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ میں اتنی بڑی باتیں کر رہا ہوں، نہیں، میں کوئی بڑی بات نہیں کہہ رہا، میں وہی کہہ رہا ہوں جو سچ میں ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی دین میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کو جس قسم کی بھی حاجت ہے وہ آپ نے اللہ سے مانگ لینا ہے۔ انشاءاللہ یہ آیت آپ کے گھر سے جادو، جنات، تنگ دستی، بے اولادی ہے، یعنی اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی تو وہ مانگ لے اس آیت کو پڑھنے کے بعد۔ رشتے کی بندش ہے، کئی سال گزر گیا لیکن کوئی اچھا اور مناسب رشتہ نہیں آ رہا تو اس وظیفے کو کرے، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اچھا سبب بنے گا۔ نظر بد حسد سے بچنے کے لیے اس آیت کو پڑھیں، اس وظیفے کو کریں۔ کوئی بھی بیماری کا علاج، ہیپاٹائٹس، شوگر اور طرح کے جو امراضی جو مرض ہیں ان کے لیے بھی اس ایک چھوٹی سی آیت کا وظیفہ کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور یہ آیت آپ کے لیے بہت ہی زیادہ برکت والی بنے گی۔ انشاءاللہ آپ اس کا ورد کریں، اس کو صرف چند منٹ نکال کر لیں۔ انشاءاللہ آپ چاہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، کسی بھی ملک سے ہیں، آپ اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں، آپ کی اس کو کھلی اجازت ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کی شرط یہ ہے کہ آپ نے اس پر پختہ یقین رکھنا ہے۔ اور جب میرے مسلمان بہن بھائیوں دعا کرنی ہے نا تو دعا یعنی جب افطاری کے وقت دعا کریں تو رو کر، آنکھوں سے آنسو نہیں آ رہے تو دل میں روئیں، آنکھیں بند کر کے دل میں اللہ کو پکاریں، درد سے پکاریں اللہ کی ذات کو۔ اللہ کی ذات آپ کو سنتی ہے، آپ کو سمجھتی ہے۔ آپ افطاری کے وقت اللہ کی ذات سے رو کر گڑ گڑا کر مانگیں، سحری کے وقت رو کر گڑ گڑا کر مانگیں، جو بھی حاجت ہے انشاءاللہ ہمارے حالات ضرور بدلیں گے۔ ہم پر جو بھی آج پریشانی اور مشکل ہے وہ اللہ کی ذات ہم سے ضرور دور کر دے گی، ہماری حاجتیں مرادیں انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ آپ نے اس ماہ رمضان المبارک میں جتنا ہو سکے اچھے کام کرنے ہیں۔ اس ماہ رمضان المبارک کو آپ نے سستی اور کاہلی میں نہیں گزارنا بلکہ اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے۔ اللہ کی اس مہینے میں جتنی ہو سکے عبادت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ پاک پر اللہ کی استغفر اللہ کہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک بھیجے۔ انشاءاللہ آپ کی جو دعائیں ہیں وہ ضرور قبول ہوں گی۔ اس مہینے میں آپ نے میرے مسلمان بہن بھائیوں ضائع نہیں کرنا، پھر نہ ہو کہ باقی ماہ رجب اور ماہ شعبان کی طرح اس مہینے کو بھی ضائع کر دیں اور پھر پچھتاوے کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہ ہو۔ جو بھی میرے مسلمان بہن بھائیوں کے کام کئی سالوں سے اٹکے ہوئے ہیں، ایسے کام جو ان کے پورے نہیں ہو رہے، وہ انشاءاللہ اس وظیفے کی بابرکت سے انشاءاللہ ضرور ان کے حل ہو جائیں گے۔ آپ کا جو بھی کام ہو بس وہ آپ نے مانگ لینا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں، ذرا غور کرنا۔ آپ نے 8 رمضان مبارک منگل کے دن کیا پڑھنا ہے غور سے سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو والحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس ایک چھوٹی سی آیت کو الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنے ٹائم؟ 70 ٹائم، 70 بار پڑھنا ہے آپ نے اس ایک چھوٹی سی وظیفے کو۔ آپ نے کسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور یکسوئی کے ساتھ دل میں پختہ ارادہ کر کے اس ایک چھوٹی سی آیت کو 70 بار پڑھنا ہے اور پھر رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی مراد ہوگی، وہ اس وظیفے کے صدقے آپ کو ضرور مل جائے گی اور آپ کی وہ حاجت اور مراد انشاءاللہ ضرور پوری ہو جائے گی۔ اب وہ میرے مسلمان بہن یا بھائی سن لے جو کہتے ہیں کہ ہم وظیفے کرتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا،
تو اس وظیفے کو ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ خود کہیں گے کہ واقعی مجھے اس سے فائدہ ہوا، واقعی اللہ کی ذات نے اس وظیفے کے صدقے میرے وہ کام پورے کر دیے جو میرے کام کئی سالوں سے رکے ہوئے تھے۔ اس وظیفے کو کرنے سے اللہ کی ذات سے، اللہ کی رحمت سے میرے رزق میں اضافہ ہو گیا۔ اس وظیفے کو کرنے سے میری وہ مشکل پریشانی حل ہوگی۔ انشاءاللہ آپ کو جو بھی حاجت درپیش ہو، یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، سحری کے وقت اللہ سے مانگے، افطاری کے وقت اللہ سے مانگے، بس اللہ سے مانگتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو وہ ضرور مل جائے گی۔ آپ ضد کر لیں کہ اللہ تیرے سوا اور کون دینے والا ہے، ہمارے مالک و مولا تو ہی ہے جو ساری کائنات کو رزق پہنچاتا ہے۔ مالک تیرے سوا اور کس سے مانگے، تیرے سوا اور حاجت روا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہی وہ ذات ہے جو ساری کائنات کو پالتی ہے اور ساری کائنات کو رزق اور مال و دولت عطا کرتی ہے۔ جو میرے مسلمان بہن یا بھائی ابھی تک اس ویڈیو کو کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے تھے، وہ میرے مسلمان بہن یا بھائی غور سے سن لیجئے، آپ نے اس وظیفے کو مکمل دیکھنا ہے، اس ویڈیو کو پورا ہی دیکھنا ہے اور اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں اور اس کو آگے بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو بھی حاجت درپیش ہوگی، جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے، گھر میں جادو جنات، تنگ دستی، بے اولادی، رشتے کی بندش، حسد، نظر بد اور کوئی بھی مروزی امراض ہے، کوئی بھی بیماری ہے جو لا علاج ہے، انشاءاللہ اس کے لیے بھی دعا کریں، وہ بھی آپ کا مسئلہ اللہ کی ذات، اللہ کی رحمت کے صدقے ضرور حل ہو جائے گی۔ بس اللہ سے جو بھی مانگنا ہو وہ اسی مہینے میں مانگ لے، یہ مہینہ پھر کیا پتہ دوبارہ آئے یا نہ آئے، ہم کو نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے آج وقت ہے کہ صرف چند منٹ نکال کر ان وظائف کو کر لے، ان سے فائدہ اٹھا لے۔ یہ جو میں وظائف بتا رہا ہوں یہ بہت ہی زیادہ خاص وظیفہ ہے، اس وظیفے کو، اس ایک چھوٹی سی آیت کو آپ نے ضرور کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اس کی برکت سے جو بھی کام ہوگا وہ ضرور پورا ہو جائے گا۔ دیکھیں ہم لوگ صرف وظیفے کو کر سکتے ہیں، باقی اس کا ہونا یا نہ ہونا، اس وظیفے کو کرنے سے وہ کام آپ کا ہو یا نہ ہو، اس کا حقیقی علم صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ اللہ کی ذات جس کو چاہے جتنا مرضی دے، اس کی دین میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ نے بس وظیفوں کو کرنا ہوتا ہے، ہم لوگوں نے ہیلا کرنا ہوتا ہے تو ہمیں وسیلہ ملے گا، اگر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں تو پھر ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم لوگ غربت اور مفلسی میں گزاریں، وظائف کو کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ کی ذات پر یقین رکھیں اور پھر سچے دل سے اللہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات دینے والی ہے، وہ بہتر رزق و مال و دولت دینے والی ہے، وہ آپ کو اس وظیفے کے صدقے بھی انشاءاللہ ضرور دے گی۔ اور ویسے بھی اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں سحری کے وقت اور افطاری کا وقت مقبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، اس وقت اگر وظائف نہیں بھی کرتے تو پھر بھی درود پاک پڑھی، اللہ سے مانگے، اللہ کی ذات آپ کو عطا کرے گی۔ وہ ذات دینے والی ہے، وہ ذات غفور رحیم ہے، وہ ذات پتھروں میں بھی کیڑوں کو رزق پہنچاتی ہے۔ وہ اللہ کی ذات آپ کو ماہ رمضان المبارک کے پاک مہینے اور بابرکت مہینے کے صدقے وہ ہر چیز ضرور عطا کرے گی جس چیز کی میرے مسلمان بہن بھائیوں کو حاجت ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، نیپال سے ہیں، افغانستان سے ہیں، یا پھر دنیا کے کسی بھی اور کونے سے ہیں، ملک سے ہیں، ان وظائف پر عمل کریں۔ آپ کو اس پر عمل کرنے کی کھلی اجازت ہے، اس کے لیے آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر میں میرے ساتھ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس وظیفے کے صدقے آپ کو ہر وہ چیز عطا کر دے جس چیز کی آپ کو اجازت ہے، آمین۔ تو کوئی میرا مسلمان بہن یا بھائی اس وظیفے کو 8 رمضان المبارک منگل کے دن کر لے گا، انشاءاللہ
اللہ سے اپنی حاجتوں کو ضرور پورا کروا لے گا۔ انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے آج کے 10-15 منٹ نکالے گئے ویڈیو کو دیکھنے میں ضائع نہیں جائیں گے، بلکہ آپ کو اس کا بہت ہی زیادہ فائدہ ملے گا۔